آئی آئی آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے ہم لے کے رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی طلب میری آزادی خواہش میری آزادی میری نس نس میں آزادی میں مر بھی گیا تو قبر پہ میری لکھ دینا یارو آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی نعرہ تکبیر ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے آزادی آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی زور سے بولو آزادی ذرا زور سے بولو آزادی جوش سے بولو آزادی خون دیکھ کے لیں گے آزادی 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 ہے حق ہمارا آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم لڑ کے لیں گے آزادی ہم جہاز سے لیں گے آزادی آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم جہاز سے لیں گے آزادی ہم جہاز سے لیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ذرا زور سے بولو آزادی ذرا زور سے بولو آزادی اپنے جگر سے بولو آزادی اپنے پیاروں کے لیے بولو آزادی زور سے بولو آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی میری نس نس میں آزادی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جتنے بھی ہمارے شرکائے ریلی ہیں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکال کر اس ریلی میں شریک ہوئے۔ تو زیادہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ آپ کا وقت نہیں لیں گے۔ میں جناب سب سے پہلے چیئرمین چودھری توصیف صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ ہمیں رکھنے میں آواز پہ جائے۔ اس سے پہلے ذرا میں نعرہ لگاؤں گا، ذرا جذبے کے ساتھ نعرہ لگانا ہے۔ ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ماؤں سے پوچھا آزادی تو ممتا بولی آزادی بہنوں سے پوچھا آزادی تو اپنائیت بولی آزادی دریاؤں سے پوچھا آزادی تو لہریں بولی آزادی پھولوں سے پوچھا آزادی تو خوشبو بولی آزادی مسلمانوں سے پوچھا آزادی عمار سے پوچھا آزادی جہاز سے پوچھا آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ہم جہاز سے لیں گے آزادی میں شکر گزار ہوں میرے بھائی شہزاد صاحب کا جنہوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔
عزیز خان، میں آج یہاں بیان کرنا چاہتا تھا، میرے دل کی تکلیف درد بیان کرنا چاہتا تھا. میری خواہش تھی میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے جو سنا اس کی تصویر آپ حضرات کے سامنے آویزاں کروں. لیکن اس سے پہلے کہ میں شبیہ آپ کے سامنے یہ بناتا، مجھے میرے ضمیر نے جھنجھوڑا، میرے بھائیوں کے ضمیر نے جھنجھوڑا، میرے تمام اہلان اسلام کے ضمیر نے جھنجھوڑا، ہم سب کے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ آیا کیا ہمارا صرف یہی کام ہے، صرف یہی مقصد ہے زندگی کا کہ صرف پورے سال میں ایک دن چند ساتوں کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے تکلیف زدہ بھائیوں کو یاد کریں؟ صرف اتنا ہی ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہونا چاہیے؟ اس لیے میں کسی پس منظر میں چائے پینا اپنے ساتھ گزرا کل کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. میں اپنے دفتر میں موجود ہوں، کسی صاحب سے کال پہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آگے سے فون میں آواز آتی ہے، انڈیا جا جا چلا جا، میری جنت میرے گھر سے چلا جا. صاحب حضرات سے میرا رابطہ ممکن نہیں ہو پاتا، لیکن میں سوچوں میں گم ہو جاتا ہوں. کیا ہمارا صرف یہی منصوبہ ہے، ہمارا صرف یہی فرض ہے کہ ایک رنگ ٹون لگا کر ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں؟ صرف ہم یہی ہمیں کرنا چاہیے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑنا شروع کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں کیا یہی میرا فرض ہے؟ تو پھر مجھے میرے اساتذہ کا بتایا گیا سبق یاد آتا ہے کہ میرے اساتذہ مجھے بتاتے ہیں کہ بیٹا دشمن میں بھی فرق ہوتا ہے. ہمارا دشمن مکار ہے، عیار ہے. وہ ایسے نہیں جائے گا کہ آپ رنگ ٹونے لگا لیں یا آپ صرف اظہار یکجہتی کر لیں، آپ کے زور بازوؤں میں بھی دم ہونا چاہیے. ہمارا دشمن عیار ہے، مکار ہے، بے غیرت بھی ہے، گھٹیا بھی ہے. اس کو نہیں انسانیت کا کوئی درس دیا گیا، اسے نہیں اخلاقیات کا کسی سیرے سے بھی پاس نہیں ہے. اس لیے وہ ایسی مجھے نہیں لگتا کہ رنگ ٹون سے چلا جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میرے بھائیوں کو آزادی ملے، وہاں آزادی کا پروانہ بلند ہو، تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں ہوگا. ہم نہیں چاہتے، جب میری بہن کی عزت محفوظ نہیں تو میں کسی عالمی جنگ سے نہیں ڈرتا. جب میری بہن کی عزت محفوظ نہیں، میرے ماں کی سر پہ چادر نہیں تو مجھے کسی عالمی جنگ کا سرے سے خوف ہی نہیں. اگر مجھے پھر بھی جنگ کا خوف ہے تو میں بے غیرت ہوں، میں بھی بے غیرت ہوں، میرا دشمن بھی بے غیرت ہے. میں چاہتا ہوں کہ 24 اکتوبر 1948 کو جس جگہ میں نے دشمن کے نرگے کو چھوڑا تھا، اس اقوام عالم کی وجہ سے جس کی آج ضمیر و انصاف انڈیا جیسی طوائف کے کوٹھے میں پڑا ہے، اس انصاف کے لیے میں اپنا ضمیر مردہ کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں اٹھ کر آؤں اور اسی 24 اکتوبر 1948 کو جس جگہ میں نے چھوڑا تھا دوبارہ سے وہیں سے شروع کروں اور اس کو مار کے ایسا دھواں کر دوں کہ اسے احساس ہو جائے کہ مسلمان اسلام کیا چیز ہے. پھر مجھے میرے آقا دو جہاں کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس کا مفہوم میرے بھائی نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں تمام مسلمان فرد واحد کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد سے بلبلا اٹھتا ہے. جب مجھے یہ درد محسوس نہیں ہوتا اپنے جسم میں تو مجھے سب سے اور مجھے اپنے آپ سے بالخصوص سوال کرنا چاہیے کیا میں واقعی ایک مسلمان ہوں؟ مجھے مومن کے لانے کا حق ہے جو آقا کی بتائی گی مفہوم حدیث اس پہ نہیں اپنے پیدا ہوتے اسے سمجھ نہیں سکتا میں واقعی مسلمان ہوں. آج میں چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے ہم اس سلسلے کو لے کے ہمیشہ کے لیے آگے چلیں. سال میں صرف ایک دن یا 2 دن یا چند ساتیں ہم اپنے خارج یکجہتی کو نہ ان کے لیے بالخصوص خاطر رکھیں. ہم تن گوش ہیں کہ ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب مجھے احساس ہو کہ میری بیٹی کی معصوم بیٹی میرے ہاتھ کی طرف دیکھے، اس ہاتھ کی بیٹی کی آنکھوں میں زہریلا مواد تیزاب گرم تیزاب ڈیلا جا رہا ہے. میں محسوس کروں میرا ناسمجھ بچہ اسے پتھروں میں گھسیٹا جا رہا ہے. جب میں محسوس کروں کہ میری بہن کے گربان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جب میں محسوس کروں کہ میری ماں کی سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، جب میں محسوس کروں کہ میرے بھائی کو باندھ کے اس کے سینے کو نئی خنجر کے نوک سے چیرا جا رہا ہے، جب میں محسوس کروں کہ میرے باپ کے گھر کو جلایا جا رہا ہے، میں محسوس کروں کہ میرے باپ کے گھر کو جلایا جا رہا ہے، اسی صورت میں میرا ضمیر جاگ سکتا ہے. اسی صورت میں اپنے بھائیوں کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں. اسی صورت میں اپنے گھر کو بچا سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو صرف اپنے ضمیروں کو جگائیں اس حد تک کہ آخرت کے روز ہم خدا کی بارگاہ میں سرخروں
تو میں معذرت خواہ ہوں اگر میری بات کسی بھائی کو بری لگے، لیکن میں یہی تسلیم کرتا ہوں تمام مسلمان اسلام جو کسی بھی شکنجے میں ہیں وہ میرے بھائی، ہم بات کرتے ہیں ہم قبلہ اول کو آزاد کرائیں گے ان کافروں سے، لیکن ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کر سکتے، تو ہم کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں قبلہ اول ہے جو ہم اس کے دعوے دار ہیں، ہم کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ ان الفاظ کے ساتھ میں اختصار کرنا چاہوں گا کہ میں نے سنا تھا کہ ایک بہت ہی حرف زد عام ہے ایک جملہ کے میں اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں، کہ کہتے ہیں یاران جنت کشمیر ہے جنت کسی کافر کو ملی ہے یا نہ ملے گی، لیکن میں اس جملے سے کمپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ یاران جہاں کشمیر ہے جنت، آؤ دوزخ میں جلتی جنت کو دیکھو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی۔ چیئرمین چودھری نجیب صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ سنا ہے خون وہاں بہت سستا ہے، ایک بستی جسے کشمیر کہتے ہیں۔ ہم تمام ہی احباب آئے روز جو ہے وہ میڈیا کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو ہے مسلمانوں پہ کس طرح کے جو ہیں وہ ظلم اور بربریت کے جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک 5th وار جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ یہی ہے کہ انسان کی مینٹلٹی کے طور پر اس کے اوپر ایک ایسا ایک دائرہ قائم کر دیا جاتا ہے کہ وہ چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ایک نارمل چیز تصور کی جاتی ہے۔ اگر 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو کہیں ٹی وی کے اوپر ایک خبر چلتی تھی کہ ملک کے فلاں علاقے میں دھماکہ ہو گیا ہے، تو ذرا ہم چونک جاتے تھے کہ یار کہاں پہ دھماکہ ہو گیا ہے، قیمتی جانیں ضائع ہوں گی۔ پھر ایک وقت آیا کہ دن میں اگر آپ 5 ٹائم نیوز سنتے تھے تو 5 ٹائم آپ کو 5 دھماکے کی خبریں نظر آتی تھی، پھر آپ نے اس کو نارمل لینا شروع کر دیا کہ کوئی نہیں آئے روز دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ذہنوں کے اوپر یہ ایک نارمل ایک چیز بن گیا کہ کشمیر کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے یہ ایک روٹین وائز کوئی چیز ہے، لیکن انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اگر سوئی بھی چبھے کی بلا وجہ بغیر کسی قصور کے، تو ہمیں نہ صرف مسلمان ہوتے ہوئے بلکہ انسان ہوتے ہوئے اس انسانی ہمدردی سے جو ہے وہ ہمیں چین سے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ میں جناب ہمارے انتہائی جناب محترم بزرگ جناب ماسٹر چندین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فاؤنڈیشن سے خرچ نکالی ہے، اس سے مجھے ایک بڑا صحت مند اور بہت خوشگوار پیغام ملا ہے۔ جس وقت چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو، تو ایک چھوٹا سا چراغ بھی روشن چاہیے تو وہ بھی حکومت کے خلاف بس سرے بیکار ہو جائے گا، وہ بھی اپنی روشنی پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ آج اگر تعداد میں اتنے تھوڑے لوگوں نے ریلی کا اہتمام کیا ہے اور بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ یہ آج آپ نے سنتا کی ہے اور یہ آہستہ آہستہ آپ کا قافلہ جو ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ جناب اس فاؤنڈیشن کے صدر عزیز نے جتنی گفتگو کی سچی بات ہے، اس کے بعد تو کوئی بات لینے کے قابل نہیں رہی، اور بالخصوص بہت جیسا بندہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ نوجوان ہیں، میں ساتھ آپ کے پاس چل رہا ہوں، ایسے ہی پتہ چلتا ہے جیسے کباب میں ہڈی ہوتی ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو میں احساس کمتری میں محسوس کرتا ہوں۔ چاہیے تو یہ کہ تمام بوڑھے اکٹھے ہو جائیں اور یہ آزادی کا پرچم سارے بوڑھے اکٹھے ہو کے نوجوانوں کے ہاتھ میں دیں، لیکن میں نے پہلی جو بات بتائی ہے ایسا ساتھ ختم ہو گیا، محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ صرف ہمارے ملک ہمارے ماحول میں نہیں ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ کوئی مقامی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اور افسوسناک بات
कल तैमूर का मसला शुरू हुआ इंडोनेशिया से तैमूर की रियासत अलग हुई। तमाम दुनिया के ईसाइयों ने उस रियासत को आज़ादी दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद की और तमाम वसाइल वो इस्तेमाल की। तो उन्होंने ईसाइयों के लिए एक छोटा सा हिस्सा जो है वो उन्होंने अलग करा दिया। लेकिन यहाँ करोड़ों की आबादी, जिसको इंटरनेशनल जो हमारी तंजीम है, जिसको यूनाइटेड नेशन की तंजीम कहा जाता है, उसकी इस्लाम की कौंसिल ने जिसको एक तनाज़ा तस्लीम किया हुआ है, इस तस्वाब राय का फार्मूला जो है उन्होंने तस्लीम किया। और इसके बावजूद भी आज हमारी इस ज़मीन के नक्शे पे तकरीबन 60 के करीब इस्लामी मुल्क हैं, 60 के करीब। अगर ये सारे मुल्क मुसलमानों के मुल्क जो हैं, ये मुसलमानों की पता महसूस करें और उनको जो इस वक्त कुफर और ईसाइयत, यहूदियत, ये मिलकर सारे के सारे मिल्लत वाहिद की तरह मुसलमानों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, जुर्म के शिकार। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुसलमान मुल्कों में ना सिर्फ वो मुल्क जो गए गुजरे हैं, बल्कि सऊदी अरब जैसा एक बहुत अमीर मुल्क, बड़ा इन्फ्लुएंशियल मुल्क, जिसका पूरी दुनिया पर एक अपना तासर है। और अगर सऊदी अरेबिया अपने वसाइल खुद इस्तेमाल करे, पूरी दुनिया को वो अपनी मुट्ठी में ले सकता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है, उनको कश्मीरियों की चीखों की आवाज़ नहीं आई। उन्होंने मोदी का इस्तेमाल किया, उसके गले में हार डाले, उसको ये तमगे दिए। और उसकी मैं समझता हूँ ये ना सिर्फ ये कि उन्होंने मोदी का सर बुलंद किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के सर को शर्म से झुका दिया। ये हमारी बूदी कुत्ता, बूदी कुत्ता, हम क्या चाहते? आज़ादी, हम छीन दे दें आज़ादी। अफसोसनाक बात यह है, हमारा अपना मुल्क आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान, इसमें हमारे ऐसे भी लोग हैं जो आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो नहीं बनना चाहिए। यकीन करें, मैं सुन के हैरान हो गया। ये हमारे इतने समझदार लोग, बड़े सूझबूझ रखने वाले लोग, ज़िम्मेदार लोग, जब ये बात उनके ज़बानों पर आनी शुरू हो जाए तो फिर अल्लाह पाक माफ़ी फरमाए, खुदा ही हमें बचाए, आलामान आलाफीज़ के क्या हो सकता है। मुझे सच्ची बात यह है कि आपके चेहरों पर जो जोश व जज्बा है, आपके माथों पे जो चमक है, ये हम गए गुजरे लोगों के लिए बड़ी ये एक खुशी की उम्मीद है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए। लेकिन इसका ये हमारी आज़ादी की तहरीक की नाकामी के असबाब क्या हैं, इस पर ज़रा गौर करें, इस पर गौर करें और फिर अपना आइंदा के लिए रास्ता जो है इसको मुंतखब करें। हमारी तहरीक आज़ादी की नाकामी के क्या असबाब हैं? हम जिस किश्ती में बैठे हुए हैं उसी किश्ती में सुराह कर रहे हैं, तो नाकामी तो हमारा मुकद्दर बनती है। इसलिए आप अपने दिल में ये जो मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, ये कश्मीर के मुसलमान तो दूसरे नहीं हैं, हम खुद हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, बेटे हैं, वो हम खुद ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो अल्लाह ताला ये जो आपके सीनों में एक आज़ादी की चिंगारी है, अल्लाह इसको शोला जवाला बनाए। मैं यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं जनाब सदर हैदर अली साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो आए और इस्लामी अल्फाज के साथ आज के जो इस मदद का खिताब बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बेसिकली इस डाइट पे आना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात ने मुझे मजबूर किया कि इस बात को अगर मैं बयान नहीं करूँगा तो शायद मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। जब रैली का आगाज़ हुआ तो सब भाइयों को कश्मीर के नाम पर इकट्ठा किया गया था, तो मैंने नारे तकबीर बुलंद किया, तो आप सब भाई इस नारे तकबीर पर इकट्ठे हुए और मेरे साथ शाना बशाना चलते हुए यहाँ तक पहुँचे। जो मेरी दिली ख्वाहिश यानी जिन जज्बात का मैं इजहार करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब सरज़मीन पाकिस्तान से इंशाअल्लाह जहाद के नाम पर नारे तकबीर बुलंद होगा और हम ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर पर बल्कि हिंदुस्तान पर और इसराइल पर भी चल दौड़ेंगे।
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो दिन दूर है जब इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा, हिंदुस्तान पर भी पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा और इसराइल भी अपने जुल्म और सितम ढाने पर नहीं मज़ीद नहीं ढा सकेगा। तो अभी मैं नारे तकबीर बुलंद करूँगा, उसी जज्बे के साथ हम नारे तकबीर लगाएंगे जो जज्बा हम जहाद के नाम पर रखते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, है हक हमारा, है हक हमारा। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम जहाज से लेंगे, हम जहाज से लेंगे। हम इस्लामी दुआ के लिए आप सबको दावत देता हूँ और आप सब दुआ फरमाएं और इस तरह का अच्छा काम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लु अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना मौला करीम या रहमान या रहीम कश्मीर को आज़ादी की दौलत से माला माल फरमा। मौला करीम उनके मौला करीम जो हिंदुस्तान उन पर जुल्म ढहा रहा है मौला उसका इंतकाम फरमा। मौला करीम हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा। मौला करीम हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। मौला करीम हमारे दिलों में मोहब्बत नसीब फरमा। हमारे दिलों से कीना बुग़्ज़ निफाक इस तरह की हर बीमारी दूर फरमा। आज़ादी की तहरीक को दिन दुगनी रात चुगनी मौला करीम तरक्की नसीब फरमा। मुसलमानों को गलबा नसीब फरमा। मौला करीम जहाँ कहीं मुसलमान जुल्म में पिस रहे हैं मौला उन पर मौला करीम ये जुल्म दूर फरमा।